صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے میں نے گزارش کی تھی کہ شعبان کے حوالے سے وضاحت کے سلسلے میں کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ جو لاسٹ ٹائم میں منزلوں کا ذکر کر رہا تھا، تصوف کی منزلیں، اس ضمن میں دو تین چیزیں میرے ذہن سے اتر گئی تھیں جو میں بیان نہیں کر سکا تھا. وہ میں آج عرض کر دوں تاکہ وہ حصہ مکمل ہو جائے. جب ہم منزلوں کا ذکر کر رہے تھے تو کتب پر آ کے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ منزل ہے جس کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ جانتے ہیں اور کم سے کم نام کی حد تک واقف ہیں، اور یہی وہ منزل ہے جس کے سب سے زیادہ دعوے دار لوگ ہیں دنیا میں. اور ایک منزل میں نے قطب الاقطاب کی عرض کی تھی آپ سے. اب جب کوئی شخص قطب کی منزل پہ آتا ہے تو اس میں وہ درجہ بدرجہ ایک ایک سیڑھی آگے چڑھتا چلا جاتا ہے، توقع کہ وہ قطب الاقطاب کی منزل پر چلا جائے. وہ جو سیڑھیاں چڑھتا ہے اس میں ایک ہے قطب الابدال، دوسری ہے قطب الارشاد، ایک ہے قطب مسئلہ عین، ایک درجہ اس کے اندر قطب المدار کا ہے، ایک خاصا سینئر ہے، ایک قطب العالم ہے، ایک درجہ قطب الاوتار کا ہے، اور ایک قطب القلندر ہے، اور آخری یہ نام نہیں ہے، یہ ایک درجے ہی کا نام ہے، قطب شاہ. یہ لوگ 13 جگہوں پر پائے جاتے ہیں. اب جب اس کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ لوگ چونکہ حج کے دوران کثرت سے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں، پوری زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، اور حجرہ اسود جو ہے اس پر، حجرہ اسود پر کوئی نہ کوئی موجود ضرور رہتا ہے. تو اس لیے خانہ کعبہ کا ذکر اس میں آیا. اب جب ہم خانہ کعبہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک پرٹیکولر جگہ ہی پر کیوں قائم ہوا، صرف وہیں پر کیوں، کہیں اور بھی ہو سکتا تھا. تو اس کی ایک سادہ سی وجہ ہے کہ جب زمین پر صرف پانی تھا، کیونکہ اس کے مختلف درجے ہیں، سائنس اسے بگ بینگ کہتی ہے اور ہم لوگ اسے کن فیکن کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ زمین آگ کا ایک گولا تھی جو رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی، پھر اس پر پانی تھا. جب اس روئے زمین پر صرف پانی تھا تو جس جگہ آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر صرف سانپ کے پھن کے برابر خشکی تھی، چند انچ. رب تعالیٰ نے اس خشکی کو پھیل جانے کا حکم دیا اور وہ خشکی پھیلنے لگی. تو جو خشکی پھیل رہی تھی تو سائیڈوں پر زیادہ رخ سے پھیلتی تھی. اس طرح یہ بیلنس ہونے لگا. پھر تو یوں وہاں خانہ کعبہ قائم کر دیا گیا. یہ ابتدا ہے زمین کی خشکی کی وہاں. اسی لیے خانہ کعبہ کے مقام کو خشکی کا مرکز مانا جاتا ہے. اس مرکز کے مانے جانے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ خشکی وہیں سے پھیلی ہے سب.
ابتدا وہیں سے ہوئی ہے۔ خانہ کعبہ کی اصل دراصل وہ شہر ہے، شہر مکہ۔ مکہ شہر ایک زمانے میں بکہ بھی کہلاتا رہا ہے۔ تو اگر کہیں پرانی کتابیں، اگر 1000 سال پرانی قلم سے لکھی ہوئی کتاب کہیں مل جائے اور اس میں لفظ بکہ ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ شہر مکہ کا ذکر ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو حجر اسود زمین پہ بھیجا گیا تھا جنت سے، اور آج جنت کی یہ واحد چیز ہے جو زمین پر پائی جاتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے اس کے بارے میں۔ تصوف میں ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے حجر اسود کے بارے میں کہ در حقیقت یہ ایک فرشتہ ہے جسے رب تعالی نے پتھر کی شکل دے دی قیامت تک کے لیے، اور یہ حساب رکھتا ہے ان لوگوں کا جو اسے بوسہ دیتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ تصوف میں ایک روایت اس پتھر کے بارے میں اور بھی ہے کہ جس طرح رب تعالی نے عرش پر لوح محفوظ بنائی ہے اور اس پر قرآن پاک پورا اتارا گیا تھا، محفوظ کیا گیا تھا، جو 27ویں رات کو لوح محفوظ سے اتارا گیا اور اتار کے شب قدر میں اسے اتارا گیا اور آسمان پر لے جایا گیا۔ اسی حوالے سے وہ آیت ہے کہ ہم نے اسے ایک رات میں اتارا، وہ یوں ایک رات میں ہے، ورنہ تو قرآن پاک کو نازل ہونے میں تقریباً 23 سال لگے۔ اور ایک رات میں نازل کرنے کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہر شب قدر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات تک نازل ہونے والا ٹوٹل صورتیں اور آیات پڑھ کے سنایا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو ایک رات کے حوالے سے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تیسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوح محفوظ ہے وہ رب کی ہے، وہاں جہاں پوری مخلوق کی تقدیر لکھی ہے، اور حجر اسود زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح محفوظ ہے کہ اس پر کنٹرول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عرش پر لوح محفوظ رب کی، زمین پر حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوح محفوظ ہے، اور اس پر جو لوگ بوسہ دیتے ہیں ان کی تقدیر محفوظ ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن فیکٹ یہی ہے کہ حجر اسود در حقیقت جنت سے بھیجا ہوا ایک پتھر ہے جو تا قیامت یہاں قائم رہے گا، اور قیامت کے وقت یہ اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے سیاہ ہونے کے بارے میں اور ایک عجیب چیز یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی ارد گرد کی جتنی پہاڑیاں آپ دیکھیں سیاہی مائل ہیں اور پتھر سیاہ ہے۔ ایک زمانے میں جب ہم یہاں نور کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں ایک گزارش کی تھی کہ اللہ کا جو نور ہے وہ چمکدار سیاہی مائل ہے، اس میں آمیزش ہے سفیدی کی اور سیاہی کی، لیکن چمک ہے اس میں بہت زیادہ۔ تو چونکہ اس پتھر کا تعلق جنت سے ہے اور وہاں اس کا تعلق اللہ کے نور سے ہے، تو اس لیے یہ پتھر سیاہ ہے۔ اگر اسے ہم غور سے دیکھیں تو بالکل سیاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عجیب سا رنگ لیے ہوئے ہے جس کے اندر سفیدی کی آمیزش نظر آتی ہے اور چمکدار ہے۔ اسی طرح چونکہ خانہ کعبہ وہاں ہے شہر مکہ میں، تو اللہ کے نور کی بارش ہوتی ہے، اس نور کا عکس ان پہاڑوں پر ہے، اس لیے وہ سیاہی مائل دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایک روایت تصوف میں یہ بھی کہی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کثرت سے آنا جانا لگا رہا 13 سال، تو ان کی آمد نور کی آمد ہوئی،
اس وجہ سے اس شہر کی پہاڑیاں سیاہ ہو گئیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی ان پہاڑوں کا رنگ سیاہی مائل ہی تھا. تو وہ روایت زیادہ مستند دکھائی دیتی ہے تصوف کے لحاظ سے کہ چونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے اور نور کی بارش ہوتی ہے تو اس کا عکس ان پہاڑوں پر ہے. یہ ایک اس میں شعبان کی عبادت کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں شب کو نوافل کثرت سے ادا کریں اور 2 بجے سے لے کے فجر تک تلاوت کلام پاک کثرت سے کریں. شعبان کی خاص عبادات میں ایک عبادت یہ کہی جاتی ہے کہ 100 رکعت نفل نماز وہ پڑھی جائے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. تو یوں 100 رکعت میں وہ 1000 مرتبہ ہو جائے گی اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی جائے. شعبان کی 15ویں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ نصف شب کے بعد عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور نوافل کثرت سے پڑھتے تھے. لیکن نوافل کچھ اس طرح سے کہ قیام نوافل میں مختصر ہوتا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی چھوٹی سورت تلاوت کرتے تھے لیکن سجدے بہت طویل ہوتے تھے. ویسے بھی طویل سجدہ دنیاوی لحاظ سے بھی 2 طریقوں سے فائدہ مند ہوتا ہے. طویل سجدہ کرنے والا عقلی لحاظ سے بہت تیز ہوتا ہے، جو انٹیلیجنس لیول ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے. دوسرا، طویل سجدہ کرنے والے کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے اور روحانی لحاظ سے سجدہ چونکہ رب کو بہت پسند ہے، سجدے میں گر کر کی گئی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. سجدہ عاجزی کے اظہار کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے کہ انسان سر رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. تو اس شب جو شخص رب کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، سر رکھتا ہے، اپنا عاجزی کے اس مقام کا اظہار کرتا ہے، تو وہ یقیناً فلاح پاتا ہے. اگر انسان نماز اکیلا پڑھ رہا ہو، جیسے ہم ہر فرض نماز کی سنتیں اور نوافل اور واجبات ہم انڈیپینڈنٹلی پڑھتے ہیں، وہ باجماعت نہیں ہوتی، اس میں بھی ہم سجدے طویل کر سکتے ہیں. رکوع و سجود طویل کر لیجئے، اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ نماز تیزی سے ادا کرنے والے کا رزق کم کر دیا جاتا ہے. تو نماز تسلی سے ادا کیجیے. جماعت میں تو انسان چونکہ امام صاحب کی انڈر کمانڈ ہوتا ہے تو وہ تو ہمیں امام صاحب کی کمانڈ فالو کرنا ہوتی ہے. لیکن جب ہم خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک تو ہماری نماز میں جلدی کا عنصر نہ ہو تو بہتر. اور جیسے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان دہرایا تو رزق کی کمی سے بھی بچے رہیں گے تیزی سے نماز نہ پڑھ کے. بہت تسلی اور تحمل
کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور دوسرا کوشش کیجیے کہ رکوع و سجود طویل ہوں، اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک اور سوال ہے کہ درود شریف کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت بتا دیں، کیا یہ بھی ذکر ہے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں اور وہاں گناہ کا کوئی گزر نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب بھی کیسے کہ رب تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ جیسے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ رب تعالی کوئی کام نہیں کرتا، وہ صرف احکامات جاری کرتا ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کرتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں، اس لحاظ سے فارغ ہے رب۔ لیکن اس کی ایک مصروفیت ہے جو وہ خود ذاتی طور پر کرتا ہے، سر انجام دیتا ہے، اور وہ ہے کہ اپنے محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو درود شریف کی حقیقت جو پوچھی ہے وہ میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہیں انہیں ہماری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ہے کہ ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور نہ صرف پیغام ہم تک پہنچایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے پیغام پر عمل کیسے ہونا ہے۔ اور اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت زندگی گزاری۔ یہ احسان ہے ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کر تو سکتے نہیں، اس لیے کہ وہ اتنے بڑے مقام پر ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اظہار احسان مندی تو کر سکتے ہیں، اور اس احسان کا اظہار ہم درود شریف پڑھ کر کرتے ہیں۔ اس کی حقیقت دراصل یہ ہے۔ درود شریف کی اہمیت اور حقیقت تو میں نے عرض کی کہ احسان مندی کا اجر بہت ہے، اور احسان ناشناسی کرنے والے کو رسوائی ملتی ہے۔ سو مچ سو کہ اللہ نے ایک بات کہی کہ جو شخص میرے بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم پر بہت بڑی نیکی کی، جو سب نیکیوں سے بڑھ کر نیکی ہو گئی، سب احسانوں سے بڑھ کر احسان ہو گیا ہمارے ساتھ، کہ ہمیں نہ صرف اللہ کا پیغام بین ہی اس طرح جیسے اتارا گیا اسے ہم تک پہنچا دیا، بلکہ اس پہ خود عمل کر کے بھی دکھایا، اور راستے میں آنے والی جتنی تکالیف تھیں وہ بھی برداشت کی۔ تو اس احسان عظیم کی ایکنالجمنٹ ہم اپنی طرف سے درود شریف پڑھ کے کر سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ بھی ذکر ہے، تو میں تو یہ عرض کروں گا صاحب کہ وہ روایت کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اول و آخر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ تو اگر دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ درود شریف اس سے اول و آخر پڑھا جائے، تو پھر اس کے ذکر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم ذکر کے طور پر درود شریف کو پڑھتے ہیں، صرف ایک جذبہ اور پیدا کرنا ہوتا ہے ہمیں دل میں کہ یہ اظہار تشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ تو اس جذبے کے ساتھ جب ہم درود شریف کو پڑھتے ہیں تو پھر یہ ایسا ذکر ہے جو ہر سوموار اور جمعے کو فرشتے
درود شریف پڑھنے والے کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں کہ اس شخص نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ تو جب کسی شخص کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہونے لگے تو اس شخص کی تقدیر اور اس کی خوش قسمتی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے نزدیک تو یہ ذکر کا سردار ہے کہ جواب میں انسان کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہونے لگے۔ اس درود شریف کے نتیجے میں شفاعت بھی ملتی ہے۔ روز محشر اس شخص کو شفاعت نصیب ہوگی جو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے چہرے روز قیامت بہت روشن ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز محشر ہمارے چہرے روشن ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہو، پھر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے محبت کیا ہے؟ کیا مجازی محبت جائز ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ مجازی محبت کرنی چاہیے؟ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے ملا دیتا ہے؟ براہ کرم وضاحت کر دیجیے۔ اصل میں محبت پسندیدگی کی ایک ایڈوانسڈ فارم ہے۔ کسی شخص کے لیے ہم اپنے دل میں جب پسندیدگی پاتے ہیں، کسی شخص کے عادات، اس کے طور طریقے، اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کی گفتگو، اس کا علم، اس کی ذہانت، غرض کے کوئی بھی ایک خوبی اس کی ہمیں پسند آتی ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے پسندیدگی پیدا ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ سے زیادہ ملیں۔ جو ہم اس سے ملتے ہیں، اگر وہ جینوئنلی ریفائنڈ ہے، اچھے مورل ویلیوز کا مالک ہے، تو یہ پسندیدگی چاہت میں بدلتی ہے۔ ہمارا دل یہ چاہنے لگتا ہے کہ ہم بار بار اس کے پاس جائیں، اسی کے پاس بیٹھے رہیں، اس کی باتیں سنتے رہیں یا اس کو دیکھتے رہیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ ہے وہ انفیچویشن کا۔ اب اس کو اردو میں کیا کہیں گے، وہ بدقسمتی سے اس وقت میرے ذہن میں لفظ، اس کا متبادل لفظ ہے نہیں۔ انفیچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایسا شخص جس کے ساتھ ہمیں انفیچویشن ہوتی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد کوئی اور شخص ویسا یا اس سے بہتر ملے تو ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انفیچویشن ہے۔ انفیچویشن سے اگلا مقام محبت کا ہے۔ یہ عقیدت انتہا سے بڑھی ہوئی پسندیدگی کا مقام ہے، اور اس مقام پر جب ہم جاتے ہیں تو جس شخص کے ساتھ ہمیں اتنا گہرا لگاؤ ہوتا ہے، ہم اس کی ہر خواہش پورا کرنا نہ صرف سعادت سمجھتے ہیں بلکہ ہمارے لیے عین خوشی ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہمارے لیے حرف آخر ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو خوش دیکھنے کے لیے ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، اور اس سے اگلا مقام عشق ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جا کے انسان کسی کی چاہت میں اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اسے دنیا میں صرف وہی شخص دکھائی دیتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو محبت کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے۔ اس سوال کا اگلا حصہ کہ کیا مجازی محبت جائز ہے؟ یس، کسی شخص کے ساتھ لگاؤ رکھنا بشرطے کہ اس میں گناہ شامل نہ ہو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ خود رب بھی تو محبت ہے، عشق ہے،
اور خود رب نے بھی تو محبت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ جائز ہے۔ اب یہ جو ایک سوال ہے، اب اس کا جواب یہ بیچارے شاہ صاحب کیا دے پائیں گے کہ مجازی محبت کرنی چاہیے، یہ تو انسان کی اپنی چوائس ہے، اس میں شاہ صاحب بیچارے کیا کہہ پائیں گے۔ اسی سوال کا اگلا حصہ کہ کیا عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے ملا دیتا ہے؟ ایک بہت بڑی اکثریت ہے اولیاء کرام کی، جن کی ڈیسٹنی تو یہ تھی کہ وہ رب کے محبوب بندے ہوں گے، ولی اللہ ہوں گے، لیکن دنیاوی مصروفیتوں اور دنیاوی تقاضوں کے جبر کے تحت وہ اس راہ کو پکڑ نہیں پائے، تو رب تعالیٰ نے ایک دوسرا راستہ اپنایا کہ انہیں عشق مجازی میں مبتلا کر دیا، اور وہاں ان کو ناکامی دی۔ جب وہ دل گرفتہ ہوئے، وہاں چوٹ کھائی، تو انہوں نے رب کی طرف رجوع کیا، تو یوں اللہ انہیں عشق مجازی سے ہاتھ پکڑ کر عشق حقیقی کی طرف لے گیا، اور وہ ولایت کے بڑے اعلی مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اولیاء کرام کی جو اس راہ سے عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف چلے گئے، لیکن اس سے یہ ہرگز میرا مطلب نہیں کہ میں آپ کو یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر آدمی عشق مجازی میں مبتلا ہو جائے تاکہ عشق حقیقی کی طرف جا سکے، یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے۔ اسی صاحب نے پوچھا ہے کہ ذکر کرنے سے اس کے اثرات نظر نہیں آتے، ذکر کرتے وقت توجہ اور دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے، توجہ مرکوز کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، اور ذکر کی اہمیت۔ ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یارڈ سٹک ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ کپڑے کو ہم گز یا میٹر سے ناپتے ہیں، فاصلوں کو ہم میلوں اور کلومیٹرز کے حساب سے ماپتے ہیں، جہاز کی سپیڈ کو میک سے ماپتے ہیں، اور ایک میک آواز کی سپیڈ کے برابر ہوتا ہے۔ جب ہم کار پر یا ٹرین پر سفر کرتے ہیں تو کار یا ٹرین ان درختوں اور پولز کے درمیان سے گزر رہی ہوتی ہے، تو یوں لگتا ہے کہ درخت اور پول گزر رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں وہ موو کر رہی ہے، اور جس تیزی سے وہ ان درختوں اور پولز کے قریب سے گزر رہی ہوتی ہے، مکانوں سے گزر رہی ہوتی ہے، اس سے ہمیں اس کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس سپیڈ پر ہے۔ پھر لینڈ مارکس، راستے میں آنے والے شہر بنتے ہیں کہ جب کوئی کسی شہر کے قریب سے ہم گزرتے ہیں کار میں یا ٹرین میں، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنا سفر طے کر آئے اور اتنا مزید ابھی باقی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم ہوائی جہاز پر سفر کر رہے ہوں اور ونڈو سے باہر اگر ہم دیکھیں تو جہاز ایک جگہ پر رکا ہوا ٹھہرا ہوا دکھائی دیتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹھہرا، جبکہ حقیقت میں اس کی رفتار کار اور ٹرین کی رفتار سے کم و بیش 8 گنا یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا کیوں کہ کار جو اس سے بہت کم رفتار پر سفر کر رہی ہے، اس کا تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس سپیڈ پر جا رہی ہے اور کتنا سفر طے کر لیا، کتنا باقی، لیکن ہوائی جہاز جو اس سے کئی گنا زیادہ سپیڈ پر اڑ رہا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز کے دونوں طرف کوئی ریفرنس نہیں جس کو دیکھ کے ہم اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی تیزی سے اڑ رہا ہے اور کتنا فاصلہ طے کر گیا ہے۔ بہنے ہی دنیاوی علم میں ہمارے پاس یارڈ سٹک یہ ہے کہ ہم کتنی جماعت پڑھ چکے، کتنی کلاسز ہم نے کوالیفائی کر لی، پاس کر لیا۔ میٹرک کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے 10 سال تعلیم کے مکمل ہو گئے، اور ماسٹرز کرنے میں ابھی 6 سال باقی ہیں۔ اسی طرح جب ہم ایف اے
انٹرمیڈیٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں سرٹیفکیٹ ملتا ہے انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کا. وہ ایک یارڈ سٹک ہے کہ اب تک ہم 12 سال تعلیم کا مکمل کر چکے اور ماسٹرز کرنے میں ابھی 4 سال باقی ہیں. سو آن سو فورتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں، مختلف ڈگریز ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں. تو اس کا ایک یارڈ سٹک معلوم ہے اور اس کی گریجویشن ہوئی بھی ہے، اور اس کے مطابق درجہ بدرجہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں ادراک ہوتا ہے کہ اتنا علم ہم نے حاصل کر لیا. لیکن روحانی علم کا ایسا کوئی یارڈ سٹک ہے ہی نہیں، کوئی ایسا ریفرنس موجود ہی نہیں، کوئی ایسی گریجویشن نہیں پیمانے پر مارک نہیں ہوا کہ کتنا ہم آگے بڑھ چکے اور کتنا مزید ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو یوں اس کے حاصل ہونے والے اثرات کا ادراک ہمیں نہیں ہوتا. ہم پریشان رہتے ہیں کہ ملا تو کچھ بھی نہیں. در حقیقت ہمارے ذہن میں نقش ہوتا ہے ان کتابوں کا لکھا ہوا جن کو ہم نے پڑھا ہے کہ صاحب زمین سے اوپر ہوا میں چل رہا ہے کوئی بندہ، اڑ رہا ہے کوئی، پانی پر چل رہا ہے کوئی، یہاں بیٹھا ہوا اٹلانٹک اوشن میں ڈوبتے ہوئے جہاز کو بچا رہا ہے کوئی، گرتے ہوئے ہوائی جہاز کو تھام رہا ہے. یہ سب کہانیاں ہمارے ذہن پر نقش ہیں. تو ہم در حقیقت چاہے ہمارا شعور اس کو نہ مانتا ہو، لیکن لاشعور میں کہیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب حاصل ہو جائے گا. تو ابھی میں بغیر کسی سیڑھی کے فضا میں لوگوں کو چڑھتا ہوا دکھائی دوں گا، لوگ واہ واہ کریں گے، بڑا آدمی سمجھیں گے. وہ سب نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو غیر فطری چیزیں ہیں. جب وہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کہیں پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں. لیکن ایک اس کا ذریعہ ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ عبادت اور ذکر کے ذریعے سے ہمیں کچھ مل بھی رہا ہے یا ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. چند ایک چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، چند ایک تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں انسان کی فطرت میں اور انسان کی سوچ میں. جب انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ، اور اسے یہ انتظار نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ملا، کب ملا، کتنا مل گیا، کتنا اور ملے گا، وہ تو صرف مدہوش ہے اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کو پکار رہا ہے، اس کو یاد کر رہا ہے. تو اس میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. وہ یوں کہ اگر کوئی شخص بہت کنجوس ہے اور 1 روپیہ خرچ کرنا اس کے لیے دشوار ہے، تو رفتہ رفتہ غیر محسوس طریقے پر اس میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ اس کی یہ کنجوسی کا عالم کچھ کم ہونے لگتا ہے. تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ کھلے دل سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، دوسروں کو دے کر خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ ایک تبدیلی ہے، یہ نشانی ہے کہ ہم پر اس ذکر کے، اس عبادت کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل انسان کو پریشان کرتے ہیں. جب وہ اللہ کو پکارنے لگتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو رفتہ رفتہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے مسائل اب اسے پریشان نہیں کر پاتے. کہاں تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس کو پریشان کر جاتی تھیں، اب بڑے بڑے مسائل آتے ہیں تو پلک جھپکتے میں اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں اس کا حل بھی آ جاتا ہے، اور اس حل کو وہ اپلائی کرتا ہے، اس مصیبت سے نکل جاتا ہے. یہ ایک بڑی تبدیلی ہے انسان کے اندر. دنیا کی محبت ہم میں سے ہر ایک کے دل میں ہے. چھوٹا سا نقصان ہمیں پریشان کر جاتا ہے، لیکن جب ہم عبادت کرتے ہیں اور ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں صدق دل سے، تو کچھ عرصے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں بڑے سے بڑا نقصان پریشان نہیں کر پاتا، ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے ہیں. ایک تبدیلی ہے جو بہت اگلی سٹیج پر جا کے آتی ہے کہ اگر کسی نے ہم سے سوال پوچھا تو اس کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے سوال پوچھنے کے لمحوں کے اندر اندر within seconds, rather I would say within fraction of a second، اس کا جواب انسان دینے لگتا ہے. اور جب جواب دے رہا ہوتا ہے تو خود اپنی بات
سن کر حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے کہا کیسے، تو مجھے نہیں آتا تھا. تو انسان اپنی کہی ہوئی بات سے خود سیکھنے لگتا ہے. لیکن یہ بہت آگے کی سٹیج ہے جب انسان آگے نکلتا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ انعامات دے رہا ہے اپنے آپ کو پکارنے کے، اپنی عبادت کرنے کے. تو یہ ایک طرح سے ایسی یارڈ سٹک ہے جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا، کم از کم آپ لوگوں کو تسلی ہو جائے گی. کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ بغیر معاوضے کے ہم کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، رب ہمیں ہماری محنت کا معاوضہ دے رہا ہے. میں پھر آپ سے ایک عرض کروں گا کہ کوشش کیجئے کسی طرح سے ہمارے دل سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں کوئی معاوضہ بھی چاہیے، بلکہ اس کی جگہ ایک جذبہ پیدا ہو جائے ہمارے اندر. وہ ہے اللہ کا مشکور ہونے کا جذبہ، اس کا تشکر اللہ کا. اس کا نہیں کہ وہ ہمیں پال رہا ہے، اس کا نہیں کہ وہ ہمارے کام آ رہا ہے، بالکل نہیں. وہ تشکر کس چیز کا کہ اتنے عظیم ترین رب نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہمیں اپنا بندہ بنا لیا. صرف اسی ایک چیز کا اگر تشکر پیدا ہو گیا ہمارے دل میں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اس کا شکر ادا کروں کہ اس نے، گرچہ میں اس کا لائق نہیں تھا، اس کے لیے میں کوالیفائی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی رحمت کے صدقے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ مجھے اپنا بندہ بنا لیا. تو میں اسی کا صرف شکر ادا کرتا رہوں. اگرچہ وہ مثال صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، لیکن اپروپریٹ بہت ہے. گلی میں پھرتا ہوا آوارہ کتا، خواہ کتنا ہی فروشیس کیوں نہ ہو، اگر وہ بھوکا ہے اور پیاسا ہے تو کسی شخص نے اسے پانی دے دیا، روٹی دے دی، تو وہ کتا اظہار تشکر کے طور پر نہ تو ایسے شخص پر کبھی بھونکتا ہے، نہ کاٹتا ہے، بلکہ اسے دیکھ کے دم ہلاتا ہے، اور رات کے وقت ایسے شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر آنے جانے والوں پر بھونکتا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا. تو ایک نجس جانور کی یہ خوبی ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو رب تعالیٰ جو ہمیں یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اعزاز بخشا ہمیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، تو کیا ہم رب کے حضور اپنی دم نہیں ہلا سکتے؟ اور ہمارا دم ہلانا تو یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ لائق عبادت ہے. رہ گئی یہ بات کہ توجہ اور دھیان ذکر کے دوران کسی اور طرف چلا جاتا ہے. بدقسمتی سے اس کا نسخہ میرے پاس کوئی ہے نہیں، ورنہ میں ضرور آپ کو پیش کر دیتا. لیکن اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے کہ ذکر کرتے ہوئے کوشش کیجیے کہ آپ کی توجہ آنکھیں بند کر کے اس بات پہ مرکوز کر دیں کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور بند آنکھوں سے میرا رب نظر آ رہا ہے. تو جب بند آنکھوں سے آپ ڈھونڈیں گے اسے اس اندھیرے میں جو آنکھیں بند کرنے سے ہوگا، تو توجہ دنیاوی مسائل سے ہٹ جائے گی اور توجہ رب کی طرف چلی جائے گی. یہی ایک نسخہ میں تو دے سکتا ہوں.